کیا عمران خان کی فوج اور آرمی چیف کے لیے رائے تبدیل ہو گئی؟ پی ٹی آئی اور عمران خان کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں رہے۔ انصار عباسی کا دعویٰ: پاکستان تحریک انصاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ایشوز کو طے کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا پارٹی کے بانی اب بھی اپنے الزامات پر قائم ہیں جو انہوں نے ادارے اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف عائد کیے تھے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کی اس حوالے سے میڈیا میں بدھ کے دن یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی ملک کے طاقتور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا موقف سنا جائے۔ ایک انگریزی اخبار میں جمعرات کو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے شائع ہونے والی خبر میں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو بات چیت سے حل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نو منتخب پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ پارٹی مقتدرہ حلقوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پارٹی ماحول کو بہتر کرنا چاہتی ہے اور تعمیراتی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تاکہ دھند چھٹ جائے۔ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی، عمران خان اور ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اب بھی اپنے بیانات اور فوج کی اعلیٰ قیادت بشمول آرمی چیف اور ادارے کے خلاف عائد کردہ الزامات پر قائم ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں رہے اور جو کچھ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے وہ پی ٹی آئی کے جیل میں قید رہنما کی پالیسی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو کچھ عمران خان ماضی میں فوج اور اس کے اعلیٰ کمانڈرز کے خلاف کہتے رہے ہیں اس پر ان کا آج کا موقف کیا ہے، تو اس پر رؤوف حسن اس نمائندے سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ آپ پی ٹی آئی سے متعصب ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس نمائندے کے بارے میں ان کی رائے کو اس خبر میں شائع کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے فون کال کاٹ دی۔ ناراض ہونے اور اچانک فون کال کاٹنے سے پہلے رؤوف حسن نے کہا کہ عمران خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کا ادارہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان اپنے 9 مئی سے پہلے اور بعد کے بیانات میں فوج اور اس کی قیادت بشمول آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، تو اس پر رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کبھی بھی فوج پر بحیثیت ادارہ تنقید نہیں کی۔ عمران خان کی جانب سے موجودہ آرمی چیف، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور دیگر پر عائد کردہ الزامات کے حوالے سے جب رؤوف حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان اب بھی وہی رائے رکھتے ہیں، تو اس پر رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ فوج کا ادارہ اہم ہے، افراد نہیں۔ جب اس نمائندے نے عمران خان کے 9 مئی کے بعد دی گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے انٹرویو کے بارے میں پوچھا جس میں عمران خان نے پاک فوج پر تنقید کی تھی، تو رؤوف حسن نے کہا کہ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اصرار کیا کہ بانی چیئرمین کی بات کا غلط حوالہ دیا گیا تھا۔ 14 مئی 2023 کو برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق عمران خان نے فوج پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔ فوج کے سربراہ پر الزام عائد کیا ہے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر مجھے گرفتار کرایا گیا اور میری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرایا گیا۔ برطانوی اخبار نے عمران خان کے حوالے سے مزید کہا، بلا شبہ میری گرفتاری کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کو اب آرمی چیف چلا رہے ہیں۔ ہمارے خلاف ہونے والا کریک ڈاؤن آرمی چیف نے کرایا ہے۔ عمران خان نے دی گارڈین سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ فوج قانون سے بالا تر ہے، آئی ایس آئی قانون سے بالا تر ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی قانون سے بالا تر ہے تو آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں، ججوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس ادارے کا کوئی احتساب نہیں، یہ جمہوری نہیں۔ دی گارڈین میں شائع ہونے والی خبر کی کبھی تردید نہیں کی گئی۔ دوسری صورت میں بھی دیکھیں تو عمران خان پی ٹی آئی اور پارٹی کا سوشل میڈیا 9 مئی سے پہلے اور بعد میں اعلیٰ فوجی قیادت اور ادارے کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کے واقعے پر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے ادارے یا اس کے اعلیٰ افسران پر تنقید کا سلسلہ بند کر دیا۔ تاہم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے کچھ اہم افراد فوج مخالف پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایسے فوج مخالف افراد سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔